بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من آحد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ۔ ومنهم من عہد اللہ، اور ان میں سے وہ سے من عہد اللہ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن اتانا، کہ اگر اس نے عطا کیا ہمیں، من فضلی، اپنے فضل سے، لنصدقن لنکونن من الصالحین، ضرور ہم صدقہ کریں گے اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ فلما اتاہم من فضلی، پس جب اتاہم، اس نے عطا کر دیا انہیں، من فضلی، اپنے فضل سے، بخلو بھی، تو وہ بخل کرنے لگے اس سے، وتولوا وهم معرضون، اور وہ منہ پھیر لیا انہوں نے، اور وہ معرضون، اس سے وہ اعراض کرنے والے تھے۔ وَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اور ڈال دی ان میں نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اس نے ڈال دی ان کے دلوں میں نفاق، الی یومی، اس وقت، اس دن کے لیے، یلقونہ، جن وہ ملاقات کریں گے اس سے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اس وجہ سے جو انہوں نے مخالفت کیا، جس اس کے خلاف کیا، جو اللہ کے حلف کے خلاف کیا، ما وعدہ، جو اس نے اس سے وعدہ، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ بما کانوا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ علم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا ہے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جاننے والا، سرہم و نجواہم، ان کے چھپے باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو تانا زنی کرتے ہیں، المتطوعین، جو خوشی خوشی دینے والے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جودہم، مگر وہ جو محنت کرتے ہیں، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان میں سے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑایا ان کا، اللہ مذاق اڑاتا ان کا، منہم، ان میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ استغفر لہم، یا آپ استغفار کریں ان کے لیے، او لا تستغفر، یا نہ استغفار کریں ان کے لیے، ان یستغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے، 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ، تو ہرگز نہیں، لن، فلن، ہرگز نہیں بخشے گا انہیں، معاف کرے گا انہیں، اللہ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے قطعی نہیں۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ بانہم، کہ بے شک انہوں نے،
काफ़रू कुफ़्र किया बिल्लाहि व रसूलिल्लाह, अल्लाह और रसूल के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता फ़ासिक कौम को या फ़ासिक लोगों को। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अहद के जो अपने अहद की मुखालफत करते हैं ये लोग, या उनमें से कोई ऐसे भी थे जो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि अल्लाह, अगर तू हमें तू माल दे तो हम भी अल्लाह की राह में खर्च करें, हम भी सदक़ात में हिस्सा लें। यानी अल्लाह ताला उनकी तमन्ना हमेशा ये, वैसे तो पैसे की तमन्ना होती है ज़्यादातर मुनाफ़िकों को, मगर यहाँ ये थे कि उनके ये कहा करते थे कि अल्लाह तू अगर हमें दे दे, अगर हमारे तंगदस्ती की जगह तू हमें माल-ओ-दौलत दे दे, तो हम ये वादा भी करते हैं कि अल्लाह ताला का अगर हमें गुर्बत से छुटकारा दे दे और माल-ओ-ज़र से माला-माल कर दे, तो वो फिर जहादी क़ुव्वतों के लिए पेश-पेश होंगे। हम भी हर भलाई के काम में अपना पैसा खर्च करेंगे, अपने खज़ानों के मुँह खोल देंगे। सदका खैरात उनका पसंदीदा अमल होगा। मुनाफ़िकीन की ये दुआ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर ली और उनको माल भी दे दिया। तो माल दे दिया, फिर उनके दिलों में इतनी उसकी गहरी मोहब्बत हो गई कि बुख़्ल करने लगे। यानी अल्लाह से किए हुए मुआहदे को सब उनको भूल गए। याद कराने पर वो मुकर जाते, फिर उन वही कंजूसी और बुख़्ल की खौफ़नाक बीमारी जो उन्हें हलाकत में की तरफ धकेल कर ले गई। नसीहत है, कुछ भी करो, खैर ख़्वाही का इलाज भी उनको कोई न उनको समझाया जाता है, फिर वो उसको मानने को तैयार नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक ये फिर निफ़ाक़ का मर्ज़ बढ़ता गया। यहाँ तक कि उन लोगों से अल्लाह तबारक तौबा की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला छीन लेता है कि जब निफ़ाक़ में पड़ जाए, क्योंकि बिल्कुल ही मुनाफ़िक़त में उतर आए और वो इसकी तरफ आने को तैयार है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे वो उसके दिल पे मोहर ही लगा देता है। फिर क़यामत तक के अल्लाह ताला कहता है उनके लोगों पर निफ़ाक़ की बीमारी जड़ पकड़ गई। उसी हालत में, निफ़ाक़ की हालत में वो मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला से मुलाक़ात करेंगे। कि जब बुख़्ल किया तो इला यौमि यल्क़ौनहु, यानी मुलाक़ात के दिन तक, उस दिन तक जब तक वो उससे मुलाक़ात करेंगे। तो वजह ये थी जो उन्होंने अपने वादे की खिलाफ़ वर्ज़ी करने की वजह से उनके साथ सब कुछ हो रहा है। और फिर उस निफ़ाक़ की वजह से फिर हमें पता है कि जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे में फेंक दिए जाएँगे। काफ़िरों से भी ये मुनाफ़िकीन निचले दर्जे में होंगे। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि भाई दुनिया में जो इनके मददगार, हिमायती दोनों जानों में कोई उनके काम नहीं आएँगे। तो इसलिए कि वजह ये है कि अल्लाह ताला ने उनसे पुख़्ता करने के बाद ऐश-शिकनी की, बुख़्ल से काम लिया और झूठ बोलते रहे। 3 वजूहात बताई गई हैं। पुख़्ता करने के बाद ऐश-शिकनी भी की, फिर बुख़्ल भी किया। बुख़्ल यानी कितने बड़ा गुनाह है। वो झूठ बोलते रहे, सारे काम इन्होंने किए। क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ़ वर्ज़ी करे, और जब ईमानतदार बनाया जाए तो उसमें ख़यानत करे। इस तरह दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातें जिसमें तो खालिस मुनाफ़िक है। जिन 4 बातों में कोई एक हो तो उसमें से एक बात के निफ़ाक़ की है, और एक जब तक वो उसे छोड़ ना दे। वो 4 बातें, जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे, और जब लड़े तो गाली बके, गालियों पे उतर आए। तो ये बहुत, इनकी मुनाफ़िक़त का ये बहुत ख़तरनाक, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचाए और मुझसे भी और बुख़्ल से भी बचाए। क्योंकि तो देगा तो वही, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो चाहे जितना भले खर्च करें तो पैसा कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा देता है, और जो अल्लाह देगा उसको रोकने वाला भी नहीं है। जिस तरह हम पहले पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज़ के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ की दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, या अल्लाह जो तू कोई रोकने वाला नहीं है, मा अतैता जो तू अता करे, वला मुतिअ लिमा मनअत, कोई देने वाला नहीं जो जिसको तू रोक दे, वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, और नहीं है कोई, ना ही कोई नफ़ा देगी किसी को, किसी शान वाले को उसकी शान कोई नफ़ा नहीं देगी। तो ये बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला ये हमें बताया गया है वादा की, बल्कि फिर अल्लाह तबारक व तआला दिलों में बिल्कुल ही वो डाल देता है उसके ना, मोहर लगाते थे। इस तरह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, ख़ास हम पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला हमने भी, जैसे डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि उसके दुनिया में नक़द सज़ा हमें दी है। अल्लाह ताला इस लोगों के दिलों पे निफ़ाक़ की पैदा फरमा दे, और बदकिस्मती से यही आज मुसलमान पाकिस्तानियों के दिलों पे ये पाकिस्तानी दिलों में पैदा हो चुका है, या निफ़ाक़ पैदा हो चुका है। आप देखें तो पाकिस्तानी कौम बस मजबूरी सज़ा की मुस्तहिक़ हो चुकी है। मुसलमानों ने बरसग़ीर ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था। उनके वादा का नारा यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये है कि हम दुनिया के नक्श, ये नया मुल्क इस्लाम के नाम पर हम बना रहे हैं। तो इस ज़मीन में हम जो है उस पे इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, तेरे नाम पे हुकूमत करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो अपना वोट देके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मगर हमने क्या किया? उन्होंने तो कह दिया जाओ और इस्लाम निज़ाम नाफ़िज़ करो, हमारी खैर है। हमने क्या किया? तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम निशान नहीं है। अल्लाह ताला के साथ ये इज्तिमाई
بے وفائی اور بد عہدی کی بدترین کہتے ہیں مثال ہے یہ۔ تو اس بدعت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم 3 قسم کے نفاق اس قوم پر مسلط کر دیے۔ ایک باہمی نفاق ہم میں سب میں ہے، جس کی وجہ سے قوم اب قوم نہیں رہی، فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ قوم تو ہے نہیں، پاکستانی قوم کہاں ہے؟ اب تو فرقوں میں بٹ گئے ہم۔ مختلف مذہبیتیں پیدا ہو چکی ہیں، صوبائیت ہے، پھر مذہبی منافرقہ بندی ہے، پھر آپ کے لسانی ہے، لسان کون کون سی زبان بولتا ہے، کس صوبے میں رہتا ہے، پھر اب تو سیاست کی بھی آ گئی ہے۔ سارے نفاق جو ہمارے دلوں میں روگ بن گیا، تو پھر اس کردار، پھر قومی کردار، شخص کردار، قومی کردار کا تو بڑا غرق ہو ہی گیا۔ اس حوالے سے ایک متفقہ الحدیث آپ سے ہے، جس میں کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے اصل چہرے کی جھلک دیکھ لیجیے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ تو وہ اور کچھ آگے یہ بھی ہے کہ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کام کرے، پھر اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر منافق ہے۔ تو اس پہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہم اب کتنے، ہمارا کیا کردار، ہم کتنے سے پورا اترتے ہیں۔ اس پاکستان میں جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ کوئی اگر بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو جتنی بڑی پوسٹ پہ، جتنا بڑا جس کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا جھوٹ وہ بولنے والا، رات دن ہم جھوٹ سنتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ اور سب سے بڑا انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئین میں بھی انہوں نے فاق کیا ہوا ہے۔ کس ملک کا آئین اس کے ملک کی اہم ترین دستاویز ہوا کرتی ہے، آج کیا اور اس کے ساتھ منافقت میں اس کے اہم ترین دستاویز کو منافقت کیا کہتے ہیں، پلندہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ہاتھ آئین میں ایک ہاتھ سے اسلام داخل کیا جاتا ہے، دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ الفاظ دیکھو تو پاکستان کے آئین کی سب سے بڑی، سب سے پہلی جو انہوں نے لائن لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے بنا دیا، کوئی قانون سازی اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کتنے ہمارے قانون سازی ہو رہی ہے جو اسلام کے اس کے مطابق ہو رہی ہے، کون سی ہو رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہمارے لکھے گئے تھے کہ آئینی اور قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے رسم لکھ دیے، اس عمل کرنے کا نہ کوئی ارادہ ہے، اور بس جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی ہے، جس کو اپنی سفارشات مدد تو کرتی ہے، یہ سفارشات پر کونسل کے سالانہ رپورٹ کتاب حکومت کو باقاعدہ پیش کرتے جاتے ہیں، بس اللہ اللہ فیصلہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اور پھر ایک شریعت کوڈ بنایا ہوا جس کے اختیارات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جس ملک میں 20 سال سے انہوں نے، حالانکہ شریعت کوڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو سود حرام ہے، سود کو حرام قرار دیا، قرآن کہتا ہے، اللہ اور رسول کی لڑائی ہے، اس کے باوجود اسٹے لیا ہوا ہے۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اسٹے دیا، اور ہر حکومت لیتی ہے، اسٹے لے رہی۔ تو ہمارا حال یہ، تو ہمارا حال یہی ہونا جو ہو رہا ہے، یہ نفاق ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا، اور ہمیں سزا اللہ تبارک تعالیٰ کو دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ اتنی سزا اور ہمیں ملنی ہے، جو ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ہماری وجہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کچھ اور کیا تھا، اور ہم کیا کیے جا رہے ہیں اب سب ہمارے سامنے، کہ ہم خود اس میں ملوث ہیں۔ لسانیت ہے، صوبائیت ہے، کیا کچھ ہے، اسلام کے نام پہ تو ہے ہی نہیں۔ اسلام بھی اگر ہے تو پھر اس میں بھی منافقت ہے، الگ الگ فرقہ بندی ہے، الگ الگ مسلک ہے، وہ فلاں مسلک کا، وہ فلاں مسلک کا، فلاں مسلک کا، ایک دوسرے کو سارا دن کافر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو یہ ان کے ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ پھر انہوں نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ لیکن کیا جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے ابھی تک جانا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے راز، ان کے سرکوشی، جو بھی سرکوشیاں کرتے ہیں، جو مشورے کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اس منافقین کی سخت وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی جو خفیہ باتیں اور بھید ان کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوش نہیں سنتے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ان کو لکھتے رہے ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت لکھتے ہیں، جو ہماری زبان سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ ایک لفظ، اس لیے انسان کو ہر وقت سوچ کے بولنا چاہیے۔ ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے، ہماری سی ڈی بن رہی ہے کہ اس پہ کیا ہماری ہر انسان کی، اور وہ قیامت کے دکھا دی جائے گی۔ جب ہم جو بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، وہ لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی، صحیح سمجھ کے عطا فرمائے، اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ ان کے منافقوں کی ایک یہ اور خاصیت ہوتا ہے کہ الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین، یہ وہ لوگ
تانازنی کرتے تھے ان لوگوں میں جو خوشی خوشی ادا کرتے تھے مومنوں میں سے صدقات، یعنی کہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ تبوک کے لیے مال خرچ کرنے کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ اس میں مال خرچ کریں، اور چندے کی اپیل کی کہ پیسے مانگے تاکہ ہم تیاری کریں اس کی، تو مسلمانوں نے لوگ جو امیر تھا یا غریب تھا جو بھی تھا، اس نے جو بھی کچھ ہو سکا اس سے وہ لے کے آیا کرتا تھا. تو یہ منافقین پھر مذاق اڑاتے تھے، جو کوئی زیادہ دیتا تو اس کا مذاق اڑاتے، لو یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. جو کوئی بیچارہ ایسے لوگ تھے جو مشکل سے دن بھر کمایا کرتے تھے اور وہ رات کو مزدوری میں جو کچھ لیا تھا کھجورے لایا تھا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ انہیں کے لیے بتایا کہ الذین یلمزون مطوبین علی المؤمنین بالصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ نہیں پاتے ان میں سے سوائے اس کے جو یہ محنت کرتے ہیں، جو محنت کر کے لاتے ہیں اس میں سے کچھ، پھر یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے جو لے کے اگر زیادہ لے کے اس کو تو کہتے تھے کہ تو شہرت کا بھوکا ہے، فلاں ریاکار ہے. اس طرح ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کی تاریخ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمیں جہاد کے لیے مال پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم غربا یعنی غریب تھے. ہماری حالت یہ تھی کہ ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے اور اس کی اجرت یعنی صدقہ دیا کرتے تھے. ابو عقیل بھی اپنی مزدوری سے آدھا سا یعنی تو کوئی 2 کلو کے قریب کھجوریں لے کر آئے، اور ایک صحابی سید عبد الرحمن بن عوف اپنی استطاعت کے مطابق ابو عقیل سے زیادہ مال لے کر آئے. تو منافق تانا کہتے کہنا اس خیرات نے ابو عقیل کے صدقہ سے بلا اللہ کو کیا ضرورت تھی، اور دوسرے عبد الرحمان کی تو ریاکاری کے لیے صدقہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت پھر یہ نازل فرمائی. جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ لے کے اور یہ لے آئے ہیں اور یہ 2 2 کلو کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر ہی صدقہ کیا اور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے. جب جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ خیرات گاڑ کے برابر ہو جاتی. اسی طرح سیدنا عمر یہ وہی ہے غزوہ ہے جس کے متعلق ہم بہت اکثر سنتے ہوئے ہیں کہ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ سمجھے غزوہ تبوک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی. اس موقع پر میری مالی حالت بہت اچھی تھی، سو میں سوچا اگر میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے سبقت لے جانا چاہوں تو یہ آج کے دن سے بڑھ کر کوئی موقع ہے نہیں. تو میں اپنا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مال یہ جہاد کے لیے حاضر ہے. تو ابوبکر سے اپنا ابوبکر جو تھے اپنا سارا مال لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق نے عرض کی گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے. تو میں نے کہا اللہ کی قسم ابوبکر سے اب کسی بھی معاملوں میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اپنے سارے گھر کا ایک ایک چیز اٹھا کے وہ لے آئے. تو یہ اتنا بھی لوگوں کا جذبہ ایمانی تھا. اس طرح سیدنا عبدالرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تاریخ میں سیدنا عثمان نے 1,000 دینار سونے کے سکے، 1,000 دینار جن کا وزن تقریباً 5.5 کلو سونا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے. سیدنا عبدالرحمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی کہ جو بھی عمل کرے عثمان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی کہ اتنا اس نے اللہ کی راہ میں خوش دلی سے اور خوشی خوشی خرچ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہر چیز انشاءاللہ اجر ہی اجر ان کے لیے. تو یہ کہتے ہیں اللہ جاتے ان کا مذاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان کا مذاق ہوتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر یہ بتائیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر تم آپ ان کے لیے مغفرت چاہ کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کے ساتھ، اور یہ وہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا فاسقوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم نور رویے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کی اصلاح فرما دے. اگر کوئی آ جاتا تو پھر بھی، اگر کوئی نہ آتا پھر بھی وہ ناف کے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. تو اسی آیت میں سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت فرمایا کہ آپ ان منافقین کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر 70 بار بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بدکاروں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور 70 کے عدد سے مقصود مبالغہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو معاف فرما دے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ کتنے
جن کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ کتنی بدماشیاں کرتے رہے، اور کس طرح وہ اتنے پھر بھی اللہ کے رسول ان کو معاف کرنے کو تیار۔ ایون جو ہے وہ رئیس المنافقین، ہم آگے پڑھیں گے کل کے ان کے وہ جو مر گئے، آپ نے اس کا کیا رویہ اختیار کیا، اور ان کے ساتھ وہ منافق جو ہر موقع پہ، یعنی آپ دیکھیں گے جنگ عہد سے وہ اپنے ساتھیوں کو نکال کے لے واپس راستے سے واپس آ گئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر کو بھی نہیں بخشا، سید عائشہ سے دیکھا بھی کتنا بڑا اس نے نظام لگوایا۔ ان سب حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کرنے کے لیے، ان کے لیے سے دعا کرنے کیا کرتے تھے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار نہیں۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کریں، ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہم تو لیتے ہیں اللہ اور رسول کا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم سے تو کوئی ایک دفعہ کوئی بات کرے تو ہم تو 20 سال بولنے کو تیار نہیں، فلاں آسان میں مجھے اس نے فلاں نے یہ کہا تھا، تو ہمارے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ سوچیں ہم کیا کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان منافقین کو جنہیں کیا کہ ان کے گھر پہ الزامات لگائے، کیا کہاں کہاں تنگ نہیں کیا، اسلام کی کتنی مخالفت کی، اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں، منافقین کے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہے جس نے روک دیا کہ ان کی دعائیں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں بخشوں گا نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، تو ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہے۔ ہمارے لیے اصل میں یہ سبق ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ قرآن پہ پھر عمل بھی کریں۔ ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور اس کو بس پڑھ رہے ہیں، یا ترجمہ بھی شکر ہے پڑھنے لگے ہیں، مگر عمل جب تک نہیں ہوگا، عمل کرنے کے لیے قرآن عمل کرنے کے لیے ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے اور تمہارا کردار کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، ہر کسی کو، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میرا رویہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا۔ میں ان کی امتی ہوں، میں ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ محبت ان سے اگر نہیں کی جائے گی سب سے زیادہ تو پھر مومن ہے ہی نہیں۔ حدیث تو یہ ہے کہ جب اس سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، وہ پھر مومن نہیں ہے۔ تو ہمارا دعویٰ ہے مگر ہمارے پر عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہمت بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔